یہ جرمنی سے ایک احمدی دوست نے یہ سوال بھیجوایا ہے کہ ان کے بحریہ خیالات رکھنے والے ایک پاکستانی دوست کا اعتراض کرم میں ان پہ سوال ہوا اور وہ جواب چاہتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سے 3 خلفاء کی یکے بعد دیگر شہادت سے اسلام کو شدید نقصان پہنچا اور بالآخر مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو گیا. یہ سب خلفاء اپنے اپنے وقت میں خدا کے واحد نمائندہ تھے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ان تینوں خلفاء کو اس طرح دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہونے سے محفوظ نہ رکھا؟ کیوں نہیں رکھا؟ جی اس سوال ایک ظہریہ کو تو وہ بھی نہیں دیتا، اور پھر اگر یہ ظہریہ خلفاء راشدین کی شہادت کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ جو روزمرہ کا دنیا کا قانون ہے کہ ہر عمل کی ایک پیدائش ہوا کرتی ہے، اس کو تو سمجھتا ہے کہ نہیں. اور خدا تعالیٰ کا یہ قانون کہ جو قوم میری محنت کی قدر نہیں کرے گی میں انہیں سے اسے اٹھا لوں گا، اور جو محنت کی قدر نہیں کرے گی وہ اس کی جزا پائے گی. یہ وہی عمل ہے جو ایک ذریعے کو عام سمجھ آنا چاہیے. تو جو اپنی عام عقل سے دنیا کے قانون کا جائزہ لیتے ہوئے نتیجہ خود نکالتا ہے، اور قرآن کریم خدا تعالیٰ کے تعلق میں اس کی تصدیق فرماتا ہے، اس کو خدا کے خلاف کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ یہ استدلال ہے بالکل لگا اور کھوکھرا بےمانی ہے. اگر خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوتا کہ دنیا میں تو میں نے یہ عمل جاری کیا ہے کہ ہر عمل کی ایک تلاش ہوگی، اور دین میں نے یہ کیا ہے کہ جو مرضی کرو میرے دین سے تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی. اگر یہ قانون یہ دکھاتا اور پھر یہ جھوٹا نکلتا تو پھر بحریت کے حق میں دلیل تھی. یہ خدا تعالیٰ کے حق میں ایک دلیل ہے کہ جو عمل یہ خود دیکھ رہا ہے کہ قانون قدرت ہے، جو اگر خدا کا پیدا کرتا ہے تو لازم تھا کہ وہ عمل دین میں بھی دکھائی دے، ورنہ خدا نہیں ہے، وہ 2 خدا ہیں. بس دین میں یہی عمل دکھائی دیے ہے. خدا نے ایک نعمت دی اور جن لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی ان سے وہ نعمت اٹھا لی گئی. ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر زمان